والدین کے حقوق کو دیگر تمام انسانی حقوق پر ترجیح دی اور السلام علیکم۔ ہم سب لوگ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام میں والدین یعنی ماں اور باپ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرنے کی سخت تاکید آئی ہے اور ان کے ساتھ بدسلوکی سے منع کیا گیا ہے۔ دراصل بچوں پر ماں باپ کا حق اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ والدین کے حقوق کو دیگر تمام انسانی حقوق پر ترجیح دی ہے اور ان کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، بہترین سلوک کرو۔ اسی طرح سورہ بنو اسرائیل آیت 23 اور 24 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرو۔ اگر ان میں سے کوئی ایک یا پھر دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو اور ان سے احترام کے ساتھ بات کرو اور ان پر رحم کرتے ہوئے انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے رب ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں ہمیں پالا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے ذکر کے بعد فوراً والدین کے ساتھ بہتر سلوک کا ذکر آخر کیوں کیا؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ ہے، جس نے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوا، پانی، سورج، چاند پیدا کیا، پھر اس میں بارش برسائی اور انسان کی ساری ضروریات زندگی کو زمین سے جوڑ دیا۔ پھر انسان کی پرورش کا ظاہری سبب والدین کو بنایا اور یہ بالکل کلیئر ہے کہ جس قدر مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے، جانور کا بچہ اتنی مشکل سے نہیں پلتا۔ یہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں، کیونکہ ایک ماں راتوں کو جاگ کر اپنے بچے کے آرام پر اپنے آرام کو قربان کرتی ہے اور باپ تمام اخراجات برداشت کرتا ہے اور بچے کی تربیت میں پورا تعاون بھی کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے والدین کے دل میں اپنی اولاد کے لیے بے پناہ محبت اور شفقت کا جذبہ نہ رکھا ہوتا تو انسان کے بچے کی کبھی اچھی تربیت ہو ہی نہیں پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، کیونکہ انہوں نے بچپن میں تمہارے اوپر رحمت اور شفقت سے تمہیں انہوں نے پال کر بڑا کیا ہے۔ یہی ماں باپ جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں یا کمزور ہو جائیں یا معذور ہو جائیں، جب انہیں تمہاری ضرورت ہو تو تم ان 5 باتوں کا بخوبی خیال رکھنا۔ سب سے پہلی بات کہ تم انہیں اف تک نہ کہنا۔ دوسری بات، انہیں جھڑکنا نہیں۔ عام طور پر جب ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ مزاجاً چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو ہم جھڑکیں نہیں اور نہ ہم ان کے ساتھ سختی کریں اور ان کی باتوں سے بالکل بھی پریشان نہ ہوں۔ تیسرا ہے کہ والدین سے بات کرو تو ادب اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھو، یعنی
ہمیں پورے احترام کے ساتھ، اگرچہ وہ کمزور ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، پھر بھی ہمیں مکمل ادب اور احترام کے ساتھ اپنے ماں باپ سے مخاطب ہونا چاہیے۔ نمبر 4 ہے کہ والدین پر رحم کرو اور ترس کھاتے ہوئے ان کے ساتھ عاجزی اور انکساری کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔ ان کے سامنے آپ سختی نہ کریں اور بالکل جھک کر رہیں، اکڑ کر نہ رہیں۔ کچھ لوگوں کا نظریہ ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں اور ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں، کمانا بند کر دیتے ہیں، تو بچے ان کا خیال رکھنا بھی بند کر دیتے ہیں، کیونکہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ اب انہیں ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب آپ کمزور تھے، جب ہم کمزور تھے، تو اس وقت انہی ماں باپ نے محبت اور شفقت کے ساتھ ہمیں اس لائق بنایا ہے۔ انہوں نے ہمیں پالا اور پوسا اور ہمیں بڑا کیا ہے۔ آج وہ اگر کمزور ہیں، اگر آج انہوں نے کمانا بند کر دیا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ جس شفقت سے انہوں نے ہمیں پالا، آج ہم اسی شفقت اور احترام کا مظاہرہ ان کے سامنے کریں۔ اور 5ویں بات کہ ان کے حق میں دعا کرو، اور یہ دعا خود اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، کہ اے رب ہمارے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحمت اور شفقت برسایا ہے، تو ہمارے ماں باپ پر بھی بالکل ویسے ہی رحم فرما۔ تو ماں باپ کے حق میں ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ ان 5 باتوں کا ذکر جو میں نے ابھی کیا، ان کی پابندی ہر انسان کو کرنی چاہیے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، کیونکہ ہر انسان کے پاس ان کے ماں باپ ہیں، اور ہر انسان کو بڑا کرنے میں ان کے ماں باپ نے وہی رول ادا کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ تو جب ہمارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان 5 باتوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے، اور ان کے حق میں دعا کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے حق میں کثرت سے دعا کریں اور ان کے بڑھاپے میں ان کا سہارا بنیں، اور ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کریں، اور ان کے لیے ہر وقت دعائیں کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے اوپر شفقت کریں، اور ان کے حق میں ہم دعا کریں کہ اللہ ان کے اوپر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا ہے۔ آمین۔